ماشاءاللہ بریلی کا نور، بریلی کا چاند اپنی تمام تر علمی، فکری، روحانی جلوہ سامانیوں کے ساتھ فیض رضا لے کر ہمارے درمیان پونے کی سرزمین پر تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات علماء کرام سے میں ملتمس ہوں، وقت بہت کم ہے، اگر مسافے میں آپ حضرات دھکا مکی کریں گے وقت ضائع ہوگا، پھر بہت ساری آگے مشکلات کا سامنا کریں۔ موبائل آپ حضرات اپنے کیمرے بند کر لیجئے، جو لوگ کھڑے ہیں جگہ خالی ہیں اپنی اپنی جگہوں پر فوراً بیٹھ جائیں اور خاموشی کا ماحول اختیار کریں۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بتانا یہ تھا کہ اب تک جو فرقے پیدا ہوتے رہے اسلام بند کر لو کی دشمنی میں، ریکارڈنگ ہو رہا بھائی، بد مذہبیت لائیو نہیں ہے اور گمراہیت کی بات کرتے، لیکن اگر چونکہ وہ اپنے آپ کو بنام اسلام متعارف کراتے کہ ہم مسلمان فرقہ ہیں، جو لوگ کیمرہ بازی کر رہے ہیں بار بار میری گزارش ہے تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت دار العلوم رحمت عالم، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت زندہ باد۔ محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه بارك وسلم۔ بھائی کھلا رہے بار بار حاضرین محترم، کوئی لمبی چوڑی اور تفصیلی مدلل مفصل تقریر کی آپ مجھ سے امید نہ رکھیے گا، اور نہ ہی کوئی فنکار میں کوئی مقرر ہوں جس کے پاس خطابت کے اور تقریر کے مختلف قسم کے جوہر ہوتے ہیں اور وہ نہایت ہی سبک روی کے ساتھ اور مقفع و مسجع کلام بغیر غور و فکر کے اس کی زبان سے جاری ہوتا چلا جاتا ہے اور سننے والے اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ آپ سنتے ہوں گے نا مقررین کو کہ نہایت ہی سبک روی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اور روانی کے ساتھ اس کی زبان سے بغیر غور و فکر کے کلمات روا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ ایسے بول کیسے لیتے ہیں، ان کے تو ورلڈ ریکارڈ میں نام درج ہونا چاہیے۔ ہم کو تو ایک دو جملہ بولنے کے لیے تھوڑا سوچنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے، پھر کوئی جملہ زبان سے نکل پاتا ہے، لیکن ہم ایسے اپنے مقررین کو دیکھتے ہیں خطبہ کو کہ نہایت ہی تیزی کے ساتھ، روانی کے ساتھ، سبک روی کے ساتھ ان کی زبان سے کلمات ادا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی کسی فنکاری کے مظاہرے کی آپ مجھ سے امید نہ رکھیے گا۔ تھوڑی دیر جلسے کے اختتام پر میرے سامنے یہ مائک لگا دیا گیا ہے، تو اس سے اس بہانے علاقے کے سنی مسلمانوں سے مخاطب ہو لیتے ہیں، ایک ملاقات ہو جاتی ہے اور کچھ دین کا پیغام، دین کی باتیں ان تک پہنچاتی جاتی ہیں۔ اب میں صرف ممبر پر بیٹھ کر چلا جاؤں، صرف ان بچوں کے سروں پر دستار باندھ کر یا صرف دعا کر کے یا صرف مرید کر کے چلا جاؤں، تو اس سے میں تو نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی اپنا حق ادا کیا۔ اگر میں آپ کو کچھ دین کی بات بتاؤں، کچھ علمی باتیں آپ سے کروں، تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا، میرا بھی فائدہ ہوگا۔ مجھے دین کی خدمت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا اور آپ کو سننے کا ثواب عطا فرمائے گا۔
تو فی الحال میرے ذہن میں جو مستحضر ہے وہ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ یاد رکھو سنی مسلمانوں، ہمارا دین وہ کامل و متکامل ہے۔ ہمارا دین عالمی مذہب ہے، عالمی دین ہے۔ ہمارا دین کسی علاقے، کسی خطے، کسی قوم، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت کسی قوم کے ساتھ، کسی قبیلے کے ساتھ، کسی زمانے کے ساتھ وہ خاص نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی رسالت عام و تام ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دین، دین اسلام کامل و متکامل ہے۔ ہاں، حضور علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے، رسولان نظام تشریف لائے، وہ خاص قوموں، خاص قبیلوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ غور فرما رہے ہیں علماء کرام؟ حضور علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء کرام آئے، رسولان نظام آئے، ان کی نبوت، ان کی رسالت کسی قوم کے ساتھ، کسی قبیلے کے ساتھ خاص تھی، مگر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت یہ کسی زمانے کے ساتھ، کسی مکان کے ساتھ اور کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں، یہ عام و تام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کافۃ للناس، یعنی تمام لوگوں کے لیے۔ یہ حضور علیہ السلام کی رسالت تمام لوگوں کے لیے۔ ہم حضور علیہ السلام کے اگر امتی ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ کفار بھی حضور علیہ السلام کے امتی ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اگر ہم حضور علیہ السلام کی امت اجابت ہیں تو یہ کفار حضور علیہ السلام کی امت دعوت ہیں۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں، تو سب کے نبی، سب کے رسول قیامت تک حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، اور یہ امت بھی حضور علیہ السلام کی امت ہے، اور قیامت تک جتنی بھی امت اقوام آئیں گی وہ سب حضور علیہ السلام کی امت ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، کسی خاص قوم کی طرف نہیں، کسی خاص قبیلے کی طرف نہیں، کسی خاص زمانے کی طرف نہیں، کسی خاص مکان کی طرف نہیں، بلکہ اے لوگو تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو اب مسلمان بتاؤ مسلمانوں کہ جب حضور علیہ السلام کا دین کامل و متکامل ہے، حضور علیہ السلام کی رسالت عام و تام ہے، تو اس دین کو دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی تو کسی کی ہوگی۔ دنیا کے کونے کونے تک، علاقوں تک، خطے تک اس دین کو پہنچانے کی بھی تو ذمہ داری کسی کی ہوگی، اور یہ ذمہ داری بھی حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے نائبین، وارثین اور غلاموں کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے محبوب تم فرما دو اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور وہ جو میرے قدموں پر چلتے ہیں، دل کی روشنی میں، علم و بصیرت کے ساتھ۔ تو یہاں پہ فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یعنی میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور وہ جو میرے قدموں پر چلتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے صحابہ، نائبین، وارثین۔ تو جب حضور علیہ السلام کا دین عام و تام ہے، کامل و متکامل ہے، تو اس دین کو خطے میں پہنچانے کی ذمہ داری بھی حضور علیہ السلام کے نائبین کی، اور حضور علیہ السلام کے نائبین، حضور علیہ السلام کے وارثین یہ دین لے کر حضور علیہ السلام سے دنیا کے خطے میں، کونے میں، علاقوں میں پھیل گئے۔ کوئی حضور علیہ السلام سے یہ دین لے کر کے، حضور علیہ السلام سے یہ پیغام لے کر کے کسی علاقے میں گیا، کوئی کسی خطے میں گیا، کوئی دنیا کے کسی کونے میں گیا، اور سرزمین ہند میں اس اسلام کی نور کو، اسلام کی شعاؤں کو پھیلانے کا کام اور اسلام کی خوشبو کو گھر گھر پہنچانے کا کام یہ حضور علیہ السلام کے نائبین، وارثین، صوفیاء کرام اور اولیاء اعظم نے انجام دیا۔ آپ یاد رکھیے حاضرین محترم، ویسے تو ہندوستان کی سرزمین پر سب سے بڑے پیمانے پر اسلام کے نور کو اور اسلام کی شعاؤں کو پھیلانے کا کام سب سے بڑے پیمانے پر
جس ذات گرامی نے انجام دیا ہے اسے ساری دنیا حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اس میں گرامی سے جانتی ہے، سب سے بڑے پیمانے پر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ ان کے اس کے ایام میں چل رہے ہیں۔ مگر یاد رکھو مسلمانوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے اس دین کا پودا، بلکہ یوں کہو کہ اس دین کا بیج اس سرزمین پر بہت پہلے ہی بویا جا چکا تھا، صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے زمانے میں ہی بویا جا چکا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے اس سرزمین پر قدم رنجہ فرمانے سے سینکڑوں سال پہلے صحابہ کرام جو حضور علیہ السلام سے یہ دین لے کر کے یہاں تشریف لائے، ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر، یہ جو کیرلا اور مالابار کے علاقہ ہے، یہاں پر وہ تجارت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، تو ان کا عالم تو یہ تھا کہ وہ جدھر گزرے وہاں اسلام کا نور پھیلتا چلا گیا، ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر روشنی ہی روشنی ہوتی چلی گئی۔ تو اس دین کو، اس دین کے پودے کو، بلکہ اس دین کے بیج کو صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے ادھر ہندوستان کی سرزمین پر بو تو دیا تھا، مگر وہ بیج سے پودا اور پودے سے درخت اور درخت سے تناور درخت اور شجرہ طیبہ کی صورت میں نمودار ہونے کے لیے ضروری تھا کہ اس کو خون، جگر اور دل کے لہو سے اس کو سینچا جائے۔ اور اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جس بندے خاص کا انتخاب فرمایا، اسے ساری دنیا حضرت محمد بن قاسم کے نام سے جانتی ہے، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت محمد بن قاسم کی جد و جہد کا نتیجہ، میں مختصر اسلامی تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں، اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ حضرت محمد بن قاسم کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ پھر سندھ اور ملتان کی سرزمین پر اسلام کا پھیرارا لہرا رہا تھا، اور اسلام کا پھیرارا لہرانا تھا، اسلامی حکومت قائم ہونی تھی کہ ہندوستان، ہند اور سندھ کی سرزمین اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور مجاہدین اعظام کی آمد و رفت کا مرکز بن گئی۔ حضرت محمد بن قاسم کا انجام اچھا تو نہ ہوا دنیاوی طور پر، مگر وہ اپنے حصے کی شمع جلا چکے تھے، اور ان کے جانے کے تقریباً 200-300 سال کے بعد پھر کام شروع ہوتا ہے سبکتگین کا، محمود غزنوی کا، شہاب الدین غوری کا۔ اور شہاب الدین غوری یہ وہ تھے جو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے، ان کے غلام تھے، اور یہی شہاب الدین غوری یہ پھر سندھ کے بعد ہند پر اسلامی پرچم لہرانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور پھر یہاں سے پہلی دفعہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلامی حکومت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب آپ بنیے، یہاں سے اپنے خود تو حکومت نہیں کر سکے شہاب الدین غوری، مگر اپنے غلاموں کو زمام مملکت سپرد کری۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے سلیو ڈائنسٹی، غلاموں کی حکومت جسے کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے گنیے، قطب الدین ایبک، عنایت اللہ التمش، رضیہ سلطانہ، محمود، غیاث الدین بلبن، پھر بلبن کا پوتا نہر گزرتا ہے تو غلاموں کی حکومت کو زوال کے دن دیکھنے پڑتے ہیں۔ پھر غلاموں کے بعد خلجیوں کا دورہ ہوتا ہے، علاء الدین خلجی، جلال الدین خلجی، پھر نااہلی، پھر زوال، تغلق آتے ہیں، لودھی آتے ہیں، بابر کا حملہ ہوتا ہے، اور پھر نہایتاً آخراً مغلوں کی سلطنت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اے سنی مسلمانوں، اے مسلمانوں، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو اسلام کی، ہندوستان کی سرزمین پر تمہیں کہیں نہ ملے گا کہ تلوار نے اسلام کو پھیلا دیا ہو، کہیں نہیں ملے گا کہ تلوار نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کو راسخ کر دیا ہو، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے قلوب میں اسلام کو جاگزی کر دیا ہو۔ تلوار صرف کاٹنا جانتی ہے۔ جہاں ہندوستان کی زمین پر یہ ظاہری اور دنیاوی بادشاہ آئے، وہیں ان کے ساتھ ساتھ کچھ روحانی بادشاہ بھی تشریف لائے تھے، اور انہی روحانی بادشاہوں یعنی صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام کی آمد سے، ان کے قدم رنجہ فرمانے کی برکت سے ہندوستانیوں نے کفر سے اسلام اور اسلام سے ایمان کا سفر طے کیا۔ یاد رکھو، وہ دوسرے ہوں گے جو اس سرزمین پر لوٹنے کھسوٹنے آئے تھے، وہ کوئی اور ہوں گے جو
جو ہندوستان کی مال و دولت کی لالچ ان کو ہندوستان کے کھینچ کے لے کے آئی تھی، مگر یہ اولیاء اعظام، یہ صوفیاء اعظام، یہ یہاں سے کچھ لے جانے نہیں، یہ یہاں سے لوٹنے نہیں، بلکہ غریب ہندوستان کو لوٹانے آئے تھے۔ وہ ان کو اس دین فطرت پر لوٹانے آئے تھے جس کے بارے میں حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ تو وہ اولیاء کرام، ان کا کام کیا تھا؟ ان صوفیاء کرام کا کام کیا تھا؟ یہ کوئی تیر برچھی کمان لے کر کے نہیں آئے تھے، یہ کوئی فوج لے کر کے نہیں آئے تھے، یہ کوئی لشکر لے کر کے نہیں آئے تھے، یہ کوئی تلوار لے کر کے نہیں آئے تھے، یہ تو اپنے ساتھ دین اسلام لے کر کے آئے تھے، اور انہی کی آمد کی برکت سے پھر اسلام کا نور اس پورے خطے میں، کفرستان میں، علاقے علاقے میں پھیلا اور گاؤں گاؤں بستی بستی پہنچا ہے۔ یاد رکھو سنی مسلمانوں، یہ الزام لگاتے ہیں مسلمانوں پر کہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے۔ یاد رکھو تلوار کا کام صرف کاٹنا ہوتا ہے، تلوار کا کام جوڑنا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، دین تلوار سے پھیلایا ہی نہیں جا سکتا۔ کوئی اگر دین تلوار سے پھیلائے تو وہ جب تک تلوار کا زور ہوتا ہے تب تک بظاہر اپنے دین کا اظہار کرے گا، اسلام کا اظہار کرے گا۔ جب تلوار ہلکی پڑ جائے، تلوار چلی جائے، ہٹ جائے، تو وہ پھر اپنے کفر پر لوٹ جائے گا۔ دین تلوار سے پھیلایا ہی نہیں جا سکتا، تلوار کا کام صرف کاٹنا ہوتا ہے، جوڑنے کا کام کردار کا ہوتا ہے، کردار مصطفیٰ کا ہوتا ہے، اسوہ پاک مصطفیٰ، اسوہ پاک حسنہ علیہ تحیۃ والثناء کا ہوتا ہے۔ تو یہ ہندوستان کی سرزمین پر یہ اولیاء کرام لوٹنے نہیں تھے آئے تھے بلکہ نوازنے آئے تھے۔ ہندوستان کے سب سے پہلے روحانی بادشاہ صاحب کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہندوستان میں لوٹنے نہیں بلکہ نوازنے آئے تھے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی وہ بہرائچ کی سرزمین پر وہ لوٹنے نہیں بلکہ نوازنے آئے تھے۔ حضرت جلال الدین تبریزی آسام کی سرزمین پر وہ لوٹنے نہیں بلکہ نوازنے آئے تھے۔ حضرت قطب الدین عالم، نور الدین عالم وہ بنگال کی سرزمین پر لوٹنے نہیں بلکہ نوازنے آئے تھے۔ حضرت جہانیہ جہاں گشت وہ ہندوستان کی سرزمین کو لوٹنے نہیں بلکہ نوازنے آئے تھے۔ اور سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہندوستان کو لوٹنے نہیں بلکہ غریب ہندوستان کو نوازنے آئے تھے، وہ غریب نواز بن کے آئے تھے۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ وہ صرف غریب نواز ہی نہیں تھے بلکہ امیر نواز بھی تھے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں ارے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے حصہ نہ ملا ہو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ یاد رکھو مسلمانوں، وہ سپہ سالار کامیاب سپہ سالار نہیں جو نئے نئے علاقے فتح کرتا چلا جائے۔ یہاں سنیے علماء کرام، نئے نئے علاقے جو سپہ سالار آگے فتح کرتا چلا جائے اور پرانے مفتوحہ علاقے اس کی حکومت سے، اس کی سلطنت سے نکلتے چلے جائیں، ایسا سپہ سالار کامیاب نہیں۔ کامیاب سپہ سالار وہ ہے جو نئی نئی حکومت کیا ہو گیا بھائی کو کیا ہو گیا؟ اچھا، تو میں ایک بات آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ یاد رکھو کہ کامیاب سپہ سالار وہ نہیں ہوتا جو نئے نئے علاقے فتح کرتا چلا جائے اور مفتوحہ علاقے اس کی حکومت اور سلطنت سے باہر نکلتے چلے جائے، بلکہ کامیاب سپہ سالار وہ ہوتا ہے جو نئے نئے علاقے فتح بھی کرتا چلا جائے اور مفتوحہ علاقوں کو اپنی حکومت اور ان کی سلطنت کو اپنے نائبین کے ذریعے مضبوط و مستحکم بھی کرتا چلا جائے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں ہندوستانیوں کے قلوب کو فتح کیا، ان کے دل میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، تو ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے صرف قلوب کو فتح کیا اور پھر معاذ اللہ پھر کوئی اور آ کر کے اس پر کفر کا جھنڈا لہرا گیا، نہیں، بلکہ اپنے نائبین کے ذریعے
انہوں نے اسلام کو راسخ کرنے کے لیے اپنے نائبین کی جماعت پیچھے چھوڑی تھی، اور ان کے نائبین میں ایک سے ایک علماء، ایک سے ایک اولیاء ہوئے، اولیاء تشریعی بھی ہوئے، اولیاء تکوینی بھی ہوئے۔ اولیاء تکوینی میں سرکار غنی نواز کے نائب حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہوئے، حضرت نظام الدین اولیاء ہوئے، حضرت چراغ دہلوی ہوئے، حضرت صابر علاء الدین صابر کلیری ہوئے۔ یہ اولیاء تکوینی میں حضرت غریب نواز کے نائبین تھے۔ اور اولیاء تشریعی میں سرکار غوث پاک غریب نواز کے نائب کون ہوئے؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی ہوئے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوئے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوئے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہوئے، اور بریلی کے شاہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کے نائب تھے، اور انہوں نے بھی اپنے زمانے میں انہی کی نیابت کا حق ادا کیا۔ اور یعنی جو قلوب حضرت غریب نواز نے فتح کیے تھے، ان قلوب میں ایمان اور اسلام کو راسخ کرنے کا کام سرکار غریب نواز کے انہی نائبین کا تھا۔ نہیں ایسا نہیں کہ بھئی نئے علاقے فتح کیے اور پھر کچھ دنوں کے بعد کوئی اور فاتح آیا، اس نے اسلام کا جھنڈا اتار کر پھینک کر کے اس نے کفر کا جھنڈا لہرا دیا۔ ایسا نہیں، یہ فاتح سپہ سالار نہیں، یہ کامیاب فاتح کے کام نہیں، بلکہ اپنے نائبین کے ذریعے ان کے قلوب میں ایمان اور اسلام کو مستحکم بھی فرمایا، راسخ بھی فرمایا۔ سرکار اعلیٰ حضرت لوگ کہہ دیتے ہیں کچھ حاصل، اور یہ زمانے میں ایک تحریک چلائی تھی کہ بھئی لوگوں کو یعنی اعلیٰ حضرت کو غریب نواز سے جدا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرو، چونکہ ہندوستان کے سنی مسلمانوں کے دلوں میں سرکار غریب نواز سے جو محبت ہے، تو وہ سرکار غریب نواز کی محبت کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دیں گے، اور یہ ظاہر کرو کہ اعلیٰ حضرت کو غریب نواز سے کوئی محبت نہیں تھی، صرف غوث پاک سے محبت تھی۔ مگر یاد رکھو سرکار اعلیٰ حضرت کو سرکار غریب نواز سے تو اتنی محبت تھی کہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ اگر کوئی شخص سرکار غریب نواز کے شہر اجمیر شریف کو صرف اجمیر کہتا ہے اور شریف نہیں لکھتا، ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ شخص سرکار غریب اجمیر شریف کو اجمیر شریف اس لیے نہیں لکھتا کہ وہ سرکار غریب نواز کی حیات ظاہری کے ساتھ اس شہر میں جلوہ افروزی کو وجہ شرافت نہیں جانتا، تو ایسا شخص گمراہ ہے۔ اور اگر کوتاہی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نہیں لکھتا یا بولتا، تو ایسا شخص محروم ہے ایسا شخص، یعنی نہ یہاں تو بڑا سخت حکم لگایا، اور جو کاہلی میں قصد میں کرے تو ایسے یہاں بھی اجازت نہیں دی، یہاں بھی آزاد نہیں چھوڑا۔ تو اعلیٰ حضرت کو تو اتنی محبت، اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے کتاب تحریر سنوائی دعا کے آداب کے تعلق سے، اس کا نام تھا احسن البعاء لآداب الدعاء، اور اس پر اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ہے، اس کا نام ہے ذیل المدعا لأحسن البعاء۔ اس میں اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے 44 پورے دنیا میں 44 ایسے مقامات گنائے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ پوری دنیا میں 44 ایسے مقامات گنائے، اور ان 44 مقامات میں سے ایک مقام سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ گنایا کہ غریب نواز کا آستانہ وہ آستانہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا استاد زمن فرماتے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسلام کی دولت مولا تعالیٰ تو نے اپنے ان نیک بندوں، اپنے اولیاء کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی، مولا تعالیٰ اس دولت کو مولا تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تعالیٰ اسی پر زندگی، اسی پر موت عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے آتے ہیں پھر ایسے جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
چمکاتے با کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتے با کا چاند اس دل افروز ساعت لاکھوں سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام جس کا چل دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا تعالیٰ جلسے کی ختام پر تجبیر کی بارگاہ میں اسلام کا نظرانہ پیش کیا سے اپنے حضور کی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرما اس کے صدقے میں مولا تعالیٰ قبول فرما لے حاضرین کی حاضری قبول فرما علماء اکرام کے بیانات شعراء اعظام کے نغمات کو قبول فرما لے مولا تعالیٰ تمام حاضرین کی پریشانی دور فرما دے مصائب و علام کو رفع دفع فرما مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے توسط سے گھروں سے بلاؤں کو دور فرما دے تنگی کو محتاجگی کو دور فرما دے خوشیاں خوشحالیاں عطا فرما مولا تعالیٰ دکھ درد کو دور فرما دے ان میں جو پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما مولا تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا تندرستی عطا فرما گھروں میں رشتہ داروں میں کوئی اگر بیمار ہو تو مولا تعالیٰ کو شفا صحت تندرستی عطا فرما قرض میں دبے ہوں ان کو بار قرض سے سرگوشی عطا فرما جو بے اولاد ہوں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو جس کام میں مصروف و مشغول ہے اس کام میں اسے کامیابی کامرانی مولا تعالیٰ کوئی تجارت کرتا ہے اس کی تجارت میں برکت عطا فرما کوئی جائز نوکری کرتا ہے اس میں اسے ترقی عطا فرما اور جو بچے بچیاں پڑھتے لکھتے ہیں مولا تعالیٰ ان کو بھی کامیابی عطا فرما مولانا نے آپ کو پیغام دیا کہ آدھی روٹی تو کھا لینا اپنے بچوں کو ضرور پڑھانا مولا تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بچوں کو پڑھانے لکھانے کی توفیق عطا فرما مولا تعالیٰ ان کو جد و جہد محنت کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما جس کام میں مصروف ہیں مشغول ہیں اس میں محنت کوشش جد و جہد کی توفیق عطا فرما وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما رات جلدی سونے صبح جلدی اٹھنے کی توفیق عطا فرما اب وہ قوم وقت کی بے قدری کیسے کر سکتی ہے اس قوم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز پنجگانہ کا نظام عطا فرمایا مولا تعالیٰ انہیں نماز پنجگانہ ان کے وقتوں پر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمایا نماز کی برکتوں میں سے ایک یہ برکت بھی ہے کہ اس سے وقت میں برکت نصیب ہوتی ہے مولا تعالیٰ ان کے وقت میں برکت عطا فرما مولا تعالیٰ کمیوں کو کوتاہیوں کو دور فرما دے ہماری قوم کو دیگر اقوام کے لیے مولا تعالیٰ نمونہ عمل بنا دے مولا تعالیٰ ہماری قوم سے ہماری جماعت سے پسماندگی کو پستی کو جہالت کو علم کی کمی کو دور فرما دے مولا تعالیٰ خیر فرما دے کرم فرما دے اس شہر پر اپنا خصوصی نازل فرما یہاں کی سنت کو آباد رکھ امن و امان عطا فرما مولا تعالیٰ بد مذہبی بد عقیدگی سے محفوظ فرما اور دشمنان اسلام و مسلمین کی دشمنی سے محفوظ فرما ان کے شر سے
محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، اور انہیں اتنی طاقت قوت عطا فرما کہ یہ اپنے مساجد، مدارس، اوقاف، درگاہوں کی حفاظت کر سکیں۔ یا اللہ، جن بچوں کے سروں پر دستار حفظ و کرم سجائی گئی، ان کے سینوں میں قرآن پاک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ تجوید کے ساتھ قرآن پاک سنانے کی انہیں توفیق عطا فرما، اور اس مدرسے کو بھی ترقی عطا فرما، اس کے ذمہ داران، ان کے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما، اور نہایت ہی خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ جو کام کریں مولا تیری رضا کے لیے کریں، ہمارے خلوص میں مولا کوئی کمی رہ گئی ہے تو معاف فرما دے، مولا تعالیٰ خیر فرما دے، کرم فرما دے۔ جو دعائیں کرنے سے رہ گئی ہیں مولا تعالیٰ تو ان کے دلوں کے حالوں سے واقف ہے، تو جانتا ہے یہ کیا نیک دعائیں مجھ سے کرانا چاہتے ہیں، سب کی نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سیدی سجاد کے صدقے میں سعادت رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے۔ یا اللہ خیر فرما دے، کرم فرماتے، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا اکرم الخلق ما لم نلوذ به سواك عند حلول حادث الامم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات اب جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں جلدی سے کپڑا پکڑ لیجئے، جس تک کپڑا پہنچے ٹھیک، نہ پہنچے دوسرے کی پیٹھ پر اپنا سیدھا ہاتھ لگا لیجئے، اور حضرت جو کلمات توبہ ارادت پڑھائیں اسے سمجھ کر عمل کرنے کے عزم و ارادے سے پڑھیں، اس لیے کہ تین مریدی کا اصل عمل ہے، صرف پڑھ لینا نہیں بلکہ عمل ہے۔ اس میں اور کپڑا جوڑ لیجئے، حضرت کا بدی نہ پہنچے دوسرے تک، پیٹھ پر دوسرے کے سیدھا ہاتھ لگا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، الہی میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ، اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، تمام بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، نماز روزے وغیرہ ہر فرض ہر واجب کو تیری توفیق سے ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر گناہ خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، گانے بجانے، تماشوں سے بچتا رہوں گا۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑے پیر صاحب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے پاک میں دیا۔ الہی مجھے حضور غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما،
قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا اور ابھی من کل ذنب واتوب الیہ یا اللہ ہم نے قبول فرما لے اس توبہ پر ہمیں استقامت نصیب فرما اور ہم نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں قبول فرما لے اور ہمارے سلسلے کے مشائخ اپنے مستجاب الدعوات بندوں کے وسیلے سے ان کی نیک دعاؤں کو بارگاہ میں شرف قبول فرما۔ حضرت محترم ضرور اعلان سماعت فرمائے 7 جنوری نوری